میں بات کر رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صلح ہوئی ہے۔ اس صلح پہ میں تفصیلی گفتگو تو یوم الجمعہ کانفرنس میں کروں گا انشاءاللہ اس مہینہ کے آخر میں، لیکن چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے رکھتا ہوں۔ یہ جو ان صحابہ کرام کی صلح ہے آپس میں، اس صلح کی پیشن گوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الصلح کے اندر حضرت نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ طائف کے صحابی ہیں، ان کی کنیت ہے حضرت ابو بکرہ۔ ایک حضرت ابو بکر ہے، یہ حضرت ابو بکرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور عوام کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے اور لوگوں کو فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو پہچان لو، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا کام لے گا جو بہت بڑا کام ہے۔ وہ کام یہ ہے، فرمایا کہ دو مسلمان گروہوں میں یہ شخص صلح کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرے گا، اور دو بڑی مسلمان جماعتیں صلح میں آ جائیں گی، امن میں آ جائیں گی، بھائی چارے میں آ جائیں گی، وجہ حضرت امام حسن ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کے گروپ کی صلح ہوئی تھی اور وجہ حضرت امام حسن تھے، تو یہ حدیث پاک کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ امام حسن کی صلح جہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، امام حسن کی صلح جہاں اہل ایمان کے لیے دل کے اطمینان کا باعث ہے، وہاں پر ان فسادیوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے جو اہل بیت یا صحابہ کرام کی آپس میں صرف جنگیں بتاتے ہیں، صلح اور راضی نامہ نہیں بتاتے۔ آج میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بندہ گھر سے اٹھ کر ایسی بات کر کے میڈیا پہ ڈال دے تو لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے چند کلپس میڈیا پر ایسے سنے ہیں، نہ جن کا علم سے تعلق ہے، نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ کوئی مذہب اسلام کی بنیادی معلومات سے تعلق ہے، اور نہ ان کے علم دین کی فیلڈ ہے، وہ لوگ اٹھ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کریں کہ اس نے امام حسن کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح فرمائی تھی تو یہ اچانک صلح ہو گئی تھی یا اس پر 6 مہینے کا غور و خوض بھی شامل تھا؟ تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان المبارک، حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے، تو اس کے بعد شوال ہے، پھر ذوالحج ہے، پھر محرم ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، اس کے بعد جمادی الاول میں آ کر حضرت امام حسن کی صلح ہے۔ 6 ماہ حضرت امام حسن نے اس پہ غور فرمایا۔ یہ 6 ماہ امام حسن کی حسنی خلافت کا زمانہ ہے۔ اس میں حضرت امام حسن نے مشورہ سب سے کیا، اپنے لشکریوں سے بھی کیا، اپنے فوجیوں سے بھی کیا، اپنے بھائی حضرت امام حسین سے بھی کیا، اور اپنے بچپن کے دیرینہ دوست جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پلیتھڑ دا یار، قیس بن سعد بن عبادہ سے مشورہ بھی کیا رضی اللہ عنہ۔ بچپن سے بڑا تعلق ان کا امام حسن کے ساتھ رہا، بڑی محبت کا زمانہ ان کا آپس میں گزرا۔ صحابہ سے، اہل بیت سے مشورہ کر کے امام حسن گئے ہیں، اور حضرت معاویہ نے پھر ویلکم فرمایا ہے اور بھتیجا کہہ کر استقبال کیا ہے، اور خالی کاغذ ان کے سامنے رکھا ہے کہ جو لکھنا ہے لکھ دیں، میری طرف سے پہلے منظور ہے۔ تو یہ صلح کوئی اچانک نہیں ہے کہ ٹھہرے ہوئے ایسے اتفاقی طور پہ بات ہو گئی صلح صلح صلح، ایسا نہیں ہے۔ اس صلح کے پیچھے غور و خوض موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ بات کرنا کہ امام حسن کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام تو ہے ہی، لیکن امام حسن پہ بھی الزام ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باصلاحیت نہیں تھے کہ وہ لوگوں کی سازشوں سے بچ سکیں، وہ تو سازشوں میں آ گئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے دماغ پہ، عقل پہ، سوچ پہ، سمجھ پہ
ان کی حکومت کی اہلیت پر اعتراضات ہیں۔ اور تیسری بنیادی بات کہ اگر یہ بات دھوکے والی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نعوذ باللہ جو ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے صلح کرائے گا دو مسلمان گروہوں میں، اس زبان کو پھر غلط کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبوت کی زبان اتنی صادق اور اتنی سچی زبان ہے کہ اس جیسی سچی زبان والا اس دھرتی پہ اللہ نے حضور کے علاوہ پیدا ہی نہیں کیا، نہ اس جیسا سچا دماغ، نہ اس جیسی سچی زبان اس دھرتی پہ آئی ہے جو زبان اور دماغ لے کر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح باقاعدہ صلح ہے، اور اس صلح پہ امام حسن تادم شہادت برقرار رہے ہیں۔ جب یہ جواب دے دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ صلح پہ ایک اعتراض اور کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ صلح کے بعد پچھتانے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے امام حسن کی صلح کے کتنے عرصے کے بعد انتقال اور شہادت ہے؟ یہ پتہ نہیں ہوگا، بتائیں گے نہیں۔ 10 سال تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح پر رہے، اس کے بعد شہید ہوئے، پورے 10 سال۔ تو 10 سال میں کوئی ایک مرتبہ بھی ایسی بات کسی جگہ نہیں ملتی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پر پچھتائے، بلکہ میں اس پر آپ کو ایک انتہائی عام روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے سنن نبی داود شریف کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو آخر زمانہ میں امام مہدی تشریف لائیں گے، فرمایا وہ سید تو ہوں گے لیکن وہ میرے بیٹے انہو من ولد الحسن، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں، یعنی ان کی ماں حضرت امام حسین کی اولاد سے ہوگی اور ان کے والد حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی نے کیوں فرمایا تھا احادیث پاک میں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دراصل امام حسن کو اللہ ایک اعزاز دیں گے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی خاطر، کہ مسلمان جمع ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، صلح ہو جائے، امن ہو جائے، امام حسن نے اپنی حکومت کو قربان فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چاچا سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت فرما کر اپنی حکومت ان کے حوالے فرمائی تھی۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے رب اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کی کبھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نیکی کا بدلہ آخرت میں تو یقیناً ملے گا، دنیا میں ان کی اولاد میں اللہ امام مہدی پیدا فرمائیں گے، جس امام مہدی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس پوری دنیا پر اسلامی حکمرانی کرنی ہے۔ تو اس لیے پچھتانے والی بات سازش تو ہو سکتی ہے، امام حسن کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو نعوذ باللہ زہر دلوائی تھی۔ کوئی پوچھے کہ یہ بات تمہیں تو پتہ چل گئی، حضرت امام حسین کو پتہ نہیں چلی، حضرت امام حسن کی اولادوں کو پتہ نہیں چلی، حضرت امام حسن کے وہ بیٹے جو حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تھا اور حضرت حسن کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو حضرت علی سے پوچھا حضرت امام حسن نے کہ آپ کے پوتے اور اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس کا نام رکھو ابو بکر بن حسن بن علی۔ حضرت علی کو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ پوتے کا نام رکھوایا۔ وہ ابو بکر بن حسن بھی تو اس وقت زندہ سلامت تھے، وہ اپنے والد کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ زار حضرت معاویہ نعوذ باللہ دلوائی ہے، بیٹوں کو نہیں پتہ چلا۔ اچھا، پھر اگلی بات، جب امام حسن شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ اس کے 10 سال بعد تک زندہ رہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو 11.5 سال بھی بنتے ہیں۔ سن 50 ہجری سے 1 سال پہلے حضرت امام حسن فوت ہوئے ہیں، سن 49 میں، اور حضرت معاویہ کا انتقال سن 60 ہجری میں۔ 11 سال بنتے۔ ان 11 سالوں میں اہل بیت میں کسی شخص نے بات کی ہے کہ ظاہر حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو دلوائی ہے؟ امام حسین نے کی ہے، امام حسن کی اولاد نے کی ہے، حضرت امام حسین کی اولاد نے کی ہے، کسی نے کی ہے؟ جی نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔
تو جب جن کے گھر کی اندر شہادت ہوئی ہے ان کی فیملی یہ کلیم نہیں کر رہی تو تیسرا اٹھ کے کلیم کرے گا تو اس کا معنی ہے وہ شیطانیت پھیلا رہا.